نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحابه وبارك وسلم۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی رہی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریمانہ قانون میں سے ہے کہ جو شخص کسی انسان کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کرنے والے کے برابر اسے بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی انسان کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو جس نے افطار کرایا اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو افطار کرانے والے کو شب قدر میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کا مصافحہ ہوتا ہے، اور اس مصافحے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی افطار کرانے کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی، تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی انسان کے پاس اتنا سامان نہ ہو کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانے کا ایک لقمہ بھی کھلا دیا جائے تو اللہ یہ عظمت اور فضیلت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا، محبوب، اگر کسی کے پاس کھانا اتنا بھی نہ ہو کہ ایک لقمہ کسی کو کھلا دے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر دودھ کی لسی بنا کر کے کسی کو پلا دی جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ محبوب، اگر کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا اگر کسی کو دے دیا جائے، اس سے روزہ افطار ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی افطار کرانے والے کو تب بھی یہ عظمت اور فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ محبوب، اگر کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر کسی کو پلا دیا جائے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی افطار کرانے والے کو یہ عظمت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ کا فضل اور کتنا بڑا کرم اور احسان ہے، اور افطار اللہ تبارک و تعالی نے کتنا آسان کر دیا کہ اگر کھانا کھلا سکتا ہے تو تب بھی، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دے، اگر کھجور نہیں ہے تو دودھ کی لسی بنا کر کے پلا دے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یہ عظمت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور روزے دار کے برابر افطار کرانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے افطار کرانے کے اندر انسان کو مدد کرنی چاہیے، اور یہ تو افطار کرانا آج کل کے دور میں بہت ہی آسان ہے۔ غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، کھجور بھی دے سکتا ہے، دودھ کی لسی بھی بنا کے دے سکتا ہے، پانی بھی دے سکتا ہے۔
تو یہ اللہ کے نبی نے افطار کرانے کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کے اندر کھجوریں پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے، اور کھجور کے اندر بھی 3 کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ہوتی تو پانی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے، تو اس لیے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ افضل بھی ہے، سنت بھی ہے، اور باعث برکت بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔